गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर हम देखेंगे एक क्लासरूम में अगर हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने हैं तो उसमें हमें प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम किससे रिलेटेड है, इसका मेन पर्पस क्या है, इससे हमें ये समझ आता है दैट इट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एनवायरनमेंट इन विच इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग कैन ऑकर। इससे हमें क्या समझ आता है कि इसमें हम एस्टैब्लिश करते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, डिजाइन करते हैं इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को, डील कैसे करना है स्टूडेंट्स के साथ एज अ ग्रुप, रिस्पॉन्ड कैसे करना है उनकी नीड्स को इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की नीड्स को कैसे हमें फुलफिल करना है, और हम कैसे एज अ टीचर इफेक्टिवली हैंडल करेंगे उनकी डिसिप्लिन को, और उनको हम कैसे एडजस्टमेंट में हेल्प करेंगे पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल लेवल पे। क्योंकि इसमें हम देखते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में बोथ होते हैं, डिसेबल्ड एज वेल एज नॉन डिसेबल्ड, स्लो लर्नर्स भी होते हैं और जो उससे अच्छा भी पढ़ेंगे वो स्टूडेंट्स भी इसमें होते हैं। देन अगर हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग और मैनेजमेंट में, इसमें हम मेनली फोकस करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। लर्नर की हर कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस ये मेन ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग और मैनेजमेंट जहाँ तक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात है। अगर हमें आप सक्सेसफुल मैनेजमेंट करना है, अगर हमें इसका आउटकम देखना है, यूजफुल होना चाहिए, आउटकम इसका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस बहुत ही सीरियसली फॉलो करनी है। सबसे पहली गाइडलाइन अगर हम देखेंगे वो है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एजुकेटर्स। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एजुकेटर्स से क्या मतलब है, इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को। ये एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और इसमें हम जो ये प्रोग्राम्स होते हैं इनका मेन एम होता है अपग्रेड करना स्किल्स को, प्रोवाइड करना ट्रेनिंग न्यू पॉलिसी डायरेक्शन के तहत हर एक टीचर को जो इन सर्विस होगा। अगर हम देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम एजुकेटर्स को क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की। ये इसका मेन पर्पस हमें यही है क्योंकि ताकि टीचर्स को समझ आए बैकग्राउंड क्या है, बैरियर्स जो लर्निंग में आ जाते हैं उसके काजेस क्या है, टाइप क्या है करिकुलम का जो हमें फॉलो करना चाहिए एज अ टीचर, हमें कौन से मटेरियल्स यूज करने चाहिए क्लासरूम में ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो, हमें कौन सा कंटेंट है, फोकस किस कंटेंट पे करना है, टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई करनी है, और हम कैसे ओवरकम करेंगे एज अ टीचर इन बैरियर्स से जो लर्नर्स फेस कर रहे हैं, जो लर्नर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर टीचर्स की नहीं होगी, ये बहुत ही डिफिकल्ट है उनको मैनेज करना एक इंक्लूसिव क्लासरूम। अब कुछ देखेंगे हम, अगर हम देखेंगे कि इन सर्विस ट्रेनिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिनका हमें खास ख्याल रखना है, हमें एडुकेटर्स को हेल्प करना है ताकि वो एक्नॉलेज करे, अंडरस्टैंड कर पाए डिफरेंसेस को, फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, लर्निंग स्टाइल्स को, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को। एडुकेटर्स को ये भी ध्यान रखना है, ये भी समझना है, ये भी अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे हम हेल्प करेंगे नॉन डिसेबल्ड लर्नर्स को ताकि वो एक्सेप्ट करे डिसेबल्ड पीयर्स को। अगर हम देखेंगे इन सर्विस ट्रेनिंग, इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि ये हमें दिखाता है एज एडुकेटर्स को कि आप कैसे अडेप्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को और असेसमेंट को कैसे आप फुलफिल करेंगे ताकि हर एक बच्चे की नीड जो है वो फुलफिल हो जाए। इसमें ये भी हमें दिखाते हैं कि हम कैसे प्रमोट करेंगे एजुकेटर्स को ताकि वो इन्वॉल्व करें पेरेंट्स को ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए इफेक्टिवली जो भी लर्नर से रिलेटेड कोई इशू होगा। Then next is early identification of learners and intervention. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स और इंटरवेंशन की जहाँ तक बात है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ये स्टेट किया है दैट द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर्स टू लर्निंग प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंटरवेंशन। इसमें फर्दर ये भी स्टेट किया गया है कि अगर प्रॉपर टाइम पे हमने नहीं देखा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, इसकी वजह से आगे हमें फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे में बिहेवियरल डिफिकल्टीज आ सकती है। इनफैक्ट ऐसे बच्चे लो सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं,
ارلی ڈراپ آؤٹ کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، پیسونیس، لو سیلف کانسیپٹ. ایجوکیٹرس میں ایسے اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ وہ ڈیٹیکٹ کر پائے بیریئرس کیا ہے بچوں میں، لرنرس میں، تاکہ وہ پھر ان کو اسسٹ کر پائے اپروپریٹ ٹائم پہ اور ریلیونٹ وے میں. دین نیکسٹ از ٹیچنگ اسٹریٹجیز. اگر ہم ایڈوکیٹر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یوز کریں گے ویرائٹی آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور وہ اڈیپٹ کریں گے اس کریکولم کو جو سوٹ کرتا ہے نیڈس ہر ایک لرنر کی. ایڈوکیٹرس کو ہمیں یہ بھی ٹریننگ اس طریقے سے دینی ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ ہمارے کلاس میں بچہ، اسپیشلی اگر انکلوسیو کلاس روم کی ہم بات کریں گے، ہمارے جو لرنرس ہیں وہ سلو بھی ہو سکتے ہیں جہاں تک اپروچ ہے ان کا لرننگ میں، اور ہمارے پاس فاسٹ لرنرز بھی ہو سکتے ہیں. ان کو بیلنس وے میں ان کو پڑھانا ہے، ہر ایک انڈیویجول کا خاص خیال رکھنا ہے. ایڈوکیٹرس کو ڈفرینٹ میتھڈس آف ٹیچنگ یوز کرنے ہیں تاکہ وہ ایمبریس کرے ہر ایک بچے کو اکارڈنگ ٹو دیئر اون پیس آف لرننگ. ہر ایک اسٹیپ پہ ان کو پراپر ٹائم پہ گائیڈ کرنا ہے تاکہ ان کا جو فل پوٹینشیل ہے وہ ایکسپلور ہو، وہ یوٹیلائز ہو، انفیکٹ وہ چینلائز ہو پراپر وے میں. اب ہم کیا امپورٹنٹ پرنسپلز بولتے ہیں جو ہم نے بار بار لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ انکلوسیو ایجوکیشن کے کچھ پرنسپلز ہیں اور وہی ہم اپلائی کرتے ہیں لیٹر آن انکلوسیو کلاس روم میں. جیسے کہ ہم انڈیویجویلٹی پہ کافی فوکس دیتے ہیں، موٹیویشن پہ، ٹوٹیلٹی، ٹاسک انالیسز، انفیکٹ ریڈکشن آف سبجیکٹس میٹر. دین نیکسٹ از کلاس آرگنائزیشن. اگر ہم دیکھیں گے پریکٹیکل آرگنائزیشن، چاہے لرننگ مٹیریلس ہو، چاہے نارمل کلاس روم کی بات کریں یا انکلوسیو کلاس روم کی بات کریں، اس میں کافی امپورٹنٹ رول رہتا ہے آرگنائزیشن کا. سسٹمیٹک وے میں ہم کیسے آرگنائز کریں گے کلاس روم کو، ہم کیسے مینیج کریں گے کلاس روم میں افیکٹو وے میں تاکہ لرنرس کو کافی اسپیس ملے موومنٹ کے لیے، مٹیریلس اویلیبل ہو ان کے لیے اور باقی ریلیونٹ اکوپمنٹس. وہ اس طریقے سے ہمیں آرگنائز کرنے ہیں تاکہ جو بچے ہیں، جو لرنرس ہیں، وہ ایزیلی ریچ کر پائے ان چیزوں تک. دین اگر ہم دیکھیں گے جو پریکٹیشنرس ہے یا ایڈوکیٹرس ہے، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات ہے، ان کو ہمیں سینسٹائز کرنا ہے، ان کو ہمیں تاکہ وہ فیسلٹیٹ کرے انکلوژن پروسیس کو اور وہ ریسپیکٹ کرے ڈائیورسٹی کو. دین ون مور از فلیکسیبل کریکولم. فلیکسیبل کریکولم جو ہے، ہم سمپلی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں امپورٹنٹ ہے جب تک اگر ہمیں مینیج کرنا ہے انکلوسیو کلاس روم کو، اگر ہمیں اس کے ریزلٹس اچھے دیکھنے ہیں تو ہمیں فلیکسیبلٹی لانی ہے کریکولم میں. یہ obviously چیلنج ہوگا ایڈوکیٹر کے لیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ ٹیچر کو چاہیے کہ مین فوکس وہ کرے کہ وہ کیسے نیڈس جو بچوں کی ہے وہ آن گوئنگ پروسیس میں کیسے وہ فلفل کرے. اسی لیے ہم ٹیچرس کے پہلے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک، اس لیے ہم نے ٹریننگ پہ زیادہ تھرس دیا، زیادہ فوکس کیا. دین کنٹینٹ کی جہاں تک بات ہے، کنٹینٹ سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ کلاس روم میں ہمیں کیا بچوں کو دینا ہے، نالج کیا دینی پرووائڈ کرنی ہے، ہمیں کون سے اسکلز انکلکیٹ کرنے ہیں ان میں، کون سے ویلیوز پہ تھرس دینا ہے، کیسے ہم ان کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر سکتے ہیں تاکہ ان کو سکسیس ملے لائف میں. کنٹینٹ اس طریقے کا ہونا چاہے تاکہ وہ ریلیونٹ ہو جہاں تک اکیڈمک پروگریس کی بات ہے، پرسنل ایشوز کی بات ہے اور سوسائٹل ایشوز کی بات ہے. کنٹینٹ ان 3 چیزوں میں ہونا چاہیے. دین اسیسمنٹ. اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کریں گے، یہ ایک ایسا براڈ پروسیس ہے، اسکوپ اس کا کافی واسٹ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم ڈیزائن کرتے ہیں ٹو پرووائڈ اپورچونیٹیز ٹو obtain authentic and sensitive indicators of performances in the real world setting of classroom and community. اسیسمنٹ جہاں تک انکلوسیو کلاس روم کی بات ہے، یہ امپاور کرتا ہے ٹیچرس کو بائی گیونگ کنٹرول آف اسیسمنٹ اینڈ پلاننگ فار انٹرونشن ٹو دوز ہو آر ریسپانسبل فار انسٹرکشنز. دین انفراسٹرکچر. اگر ہم دیکھیں گے فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تاکہ ہم پراپرلی سرو کر پائے اسپیشل نیڈس آف اسٹوڈنٹس ان انکلوسیو اسکول، because they will give accessibility for special needs of students. فار ایگزامپل، ہمیں ویژولی امپیئر بچہ ہوگا، اس کے لیے obviously گائیڈ بلاکس ہمیں ضرورت پڑیں گے، ہمیں اسپیسیفک سائن بورڈس ان کے لیے ضرورت پڑیں گے، یا ہمیں کوئی ایسا دوسرا اسپیشل روم اس کے لیے ضرورت پڑ سکتا ہے یا کوئی ادر فیسلٹی.
ایسے ہی اگر بچہ ہے جس کو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے اس کو ویژول سائنس پرووائڈ کرنی ہے، یا کوئی بچہ ایسا ہوگا جو اس کو فزیکل ڈسیبلٹی ہوگی تو obviously اس کو ریمپس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم اگر دیکھیں گے اوور آل، ہم اگر ریلیٹڈ فیسلٹیز کیا ہو سکتی ہے، کن چیزوں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے، کیسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے انکلوسیو اسکول میں، کچھ ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہے لائک ہمیں ریمپس کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ جہاں پہ اسٹیپس ہوں گے تاکہ بچوں کو سیڑھیوں کو چڑھنے میں پرابلم نہ ہو. ہمیں ارینج کرنا ہے، پراپر ارینجمنٹ کرنا ہے فرنیچر کا، ہمیں ٹیبلز، بینچ یا کوئی بھی شیلف ہو اس کی ہائٹ پراپرلی دیکھنی ہے، کیا بچہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. لائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، لائٹنگ کا ڈسٹریکشن دیکھنا ہے کہیں پہ تو نہیں ہے. ہمیں ایسس کرنا ہے اسپیشلائزڈ کلاس رومس اکوپمنٹس اسپیشلی. ہمیں دیکھنا ہے کیا بچے ایسس کر پائیں گے جو بھی اسکول میں ہم نے باقی فیسلٹیز ان کے لیے اویلیبل رکھی ہے، چاہے پلے گراؤنڈس کی بات کریں یا اسپورٹنگ فیلڈس کی بات کریں. اوور آل آج کے لیکچر میں ہم نے سمجھا کہ پلاننگ اور مینجمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کن گائیڈ لائنس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ ٹائم ہم پھر سے ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اور ہم تھرسٹ کر رہے ہیں اس پہ، ہم جو آج کل کے لیکچرس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو یونٹ 10 ہے جہاں تک نیٹ ایگزامس کی بات ہے اسی میں ہم پارٹ سی پڑھ رہے ہیں. That's all for today. Thank you so much. Take care. Stay blessed all.